بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس قوم کے عذاب کی بات کریں گے اسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زدِ زبان خس و عام تھی۔ یہ لوگ گندم کے میدہ سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک سال ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنے غضب ڈھائے تو اسے اپنی نعمت کو چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کا لوگوں پر اپنا غضب ڈھا دیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے، انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد آیات اور روایات میں ذکر ہے۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس دریا کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا معروف تعمیر بند کیا۔ سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وفر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم اس میں سے پانی سے صحیح طور پر فائدہ اٹھاتے اور استفادہ کرتے ہوئے بہت سے خوبصورت باغات لگائے، کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے۔ قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آیا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں اور بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ بہت زیادہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ اس طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل
اور پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت سے صرف کچھ پیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کبوتروں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہوتا ہے۔ آخر میں سورہ سبا کی آیات نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے۔ ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔